کہانی جب رشتوں کی ہو اور کردار جب جڑواں دلوں کے آئینے ہو تو ہر جذبہ، ہر آنسو، ہر مسکراہٹ ایک الگ کہانی سناتی ہے۔ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں جڑواں ڈرامے کی، جہاں محبت، قربانی، غلط فہمیاں اور معافی کا سفر ایک ساتھ چلتا ہے۔ کہانی جب جڑواں رشتوں کی ہو تو ہر احساس میں خاص گہرائی ہوتی ہے۔ ڈرامہ جڑواں بھی ایسے ہی دو جڑواں بہنوں کی داستان ہے جنہوں نے ایک ساتھ جنم لیا، ایک ساتھ ہنسی، ایک ساتھ روئی، مگر قسمت نے ان کے راستے جدا جدا لکھے۔ آئینہ آصف کی اداکاری نے اس کہانی کو دل میں اترنے والا بنا دیا ہے۔ ایک بہن جس کی فطرت معصوم، نرم مزاج اور قربانی دینے والی ہے، وہ دوسروں کی خوشیوں میں اپنی خوشیاں تلاش کرتی ہے۔ اسے اپنے جذبات دبانا آتا ہے، صبر کرنا آتا ہے اور ہر مشکل میں مسکرانا بھی۔ دوسری طرف اس کی بہن ضدی، خودسر اور کسی حد تک خود غرض لگتی ہے، لیکن وہ ہرگز خود غرض نہیں ہے۔ وہ اپنے رشتوں سے محبت کرنے والی، اپنی ماں سے، اپنے نانا میاں سے، اپنی بہن سے، خاص کر اپنے بابا سے وہ بے حد محبت کرتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ دنیا اس کے اشاروں پر چلے، اور اگر نہ چلے تو وہ اپنی مرضی سے منوانا جانتی ہے۔ ابتدا میں دونوں بہنیں الگ الگ ہوتی ہیں، وہ دونوں الگ ہو چکی ہوتی ہیں۔ ایک بہن اپنی ماں کے پاس ہوتی ہے، ایک بہن اپنی باپ کے پاس ہوتی ہے۔ جو اپنے باپ کے پاس ہوتی ہے اس کی دوسری ماں اسے پالتی ہے، لیکن وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ جو دوسری ہوتی ہے وہ بہت خودسر ہوتی ہے، ہر کام خود کرنے والی، بندوقیں چلانے والی، خودسر، اپنے کزن کے ساتھ دنیا جہان کی جگہوں پہ گھومتی ہے، کالج میں پڑھتی ہے، لڑکوں کو مارتی ہے۔ لیکن دوسری طرف جڑواں بہن اس کی جو بہت ہی معصوم ہوتی ہے، وہ اپنے باپ سے ہر بات پہ ڈرتی ہے، اس کی پھپھو اس کو مارتی ہے، اس کے گھر سے سارا کام کرواتی ہے۔ ایک دفعہ وہ ٹرپ پر جاتی ہے حیدرآباد، جہاں پر اس کی دوسری بہن رہتی ہوتی ہے۔ وہ وہاں پر جاتی ہے، وہاں پر وہ اپنے بالوں پر ایک نکلی وگ لگاتی ہے، جس سے وہ بالکل اپنی جڑواں دوسری بہن کی نقل کاپی، فوٹو کاپی لگتی ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ لوگ اس کو آ کے کہنے لگتے ہیں کہ تم زارا ہو، تم زارا ہو۔ وہ پریشان ہو جاتی ہے، لیکن جب اسے بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ایک جڑواں بہن ہے، لیکن اسے تب یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کی بہن ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ شاید اس کی کوئی جڑواں ہم شکل ہے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ یہ اس کی سگی بہن ہوتی ہے۔ وہ زارا جو بہت ہی خودسر ہوتی ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے یہ میری بہن ہے۔ وہ اپنی بہن سے، اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہے۔ وہ اسے کہتے تم ہمارے گھر پہ آ کے رہ لو تاکہ میرے گھر والوں کو بھی شک نہ ہو، اور میں تمہارے گھر جا کے تمہاری پھپھو کو سیٹ کر دوں گی تاکہ تم سکون سے رہ سکو۔ وہ اس کے گھر چلے جاتی ہے۔ اب کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچی ہے جہاں دونوں بہنیں اپنی زندگی کے الگ الگ راستوں پر چل پڑی ہیں۔ معصوم بہن ہمیشہ دوسرے کی بھلائی چاہتی ہے، مگر اکثر وہی سب سے زیادہ تکلیف سہتی ہے۔ ضدی بہن اپنی ضد میں کئی بار خود بھی نقصان اٹھاتی ہے، لیکن اپنی غلطی تسلیم کرنے کا حوصلہ بھی رکھتی ہے۔ کہانی آگے بڑھتے بڑھتے اس مرحلے پر آ سکتی ہے جہاں دونوں کی محبت میں دراڑیں مزید گہری ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور نیا شخص ان کے درمیان آ جائے جو حسد اور جلن کے بیچ بو دے۔ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں بڑا طوفان لا دیتی ہیں۔ کوئی غلط فہمی، کوئی سنی سنائی بات یا کوئی پوشیدہ سازش دونوں بہنوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر سکتی ہیں۔ دونوں بہنوں کو ایک دوسرے سے بے انتہا محبت ہے۔ اب دونوں جان چکی ہیں کہ ہم دونوں سگی بہنیں ہیں۔ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جب گھر کے بڑوں کی جانب سے کسی ایک بہن کو ترجیح دی جائے اور دوسری بہن خود کو اکیلا محسوس کرے۔ ایک کو کامیابیاں ملیں، تعریفیں ملیں، اور دوسری کو احساس کمتری گھیر لے۔ یہ جذباتی دوری ان کے درمیان خاموش دیواریں کھڑی کر سکتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھنے کی بجائے ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے لگے۔ ہو سکتا ہے محبت میں سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب اپنا ہی دل توڑ دے، اور یہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے دونوں بہنوں کے دلوں میں چھپی شکایتیں دھیرے دھیرے ان کے تعلق کو زخمی کر دیں۔ کہانی میں ایک ایسا دردناک موڑ آ سکتا ہے جب کوئی سنگین حادثہ دونوں کو جدا کر دے۔ شاید کسی ایک بہن کو کوئی بڑا نقصان ہو، یا کوئی ایسی غلطی ہو جائے جو پلٹ کر دونوں کی زندگیوں کو ہلا کر رکھ دے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی ایک بہن گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے یا خاندان کے اختلافات کی وجہ سے الگ ہو جائے، لیکن سچائی کبھی بھی زیادہ دیر تک نہیں چھپی رہتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب دکھ اپنے عروج پر ہوتا ہے، جب تنہائی اپنی شدت دکھائے گی، تب دونوں بہنوں کو اپنی محبت اور اپنے رشتے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ ضدی بہن
ضدی ہے لیکن اپنے رشتوں کے لیے بہت مخلص ہے، بس وہ اوپر سے ہے سخت ہے، جیسے ناریل کا اوپر والا حصہ سخت ہوتا ہے اور اندر سے نرم ہوتا ہے، اسی طرح زارا کی کہانی ہے، جو اوپر سے ضدی بہن ہے، جو ابھی تک اپنی ضد اور انا کے نشے میں تھی، شاید خود کو تنہا پائے گی اور تب وہ سمجھے گی کہ دنیا کی ساری جیت بیکار ہے اگر اپنی بہن کی ہنسی ساتھ نہ ہو۔ معصوم بہن جو دل پر پتھر رکھ کر خاموش رہی، شاید اپنی بہن کے درد کو محسوس کرے اور پہلی بار اس کے لیے اپنی خاموشی توڑے۔ کہانی ایک نیا موڑ لے سکتی ہے جب دونوں بہنیں حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر دوبارہ ایک دوسرے کے قریب آئیں، شاید کوئی بیماری ہو، کوئی ضرورت یا کوئی ماں باپ کی حالت، دونوں ایک دوسرے کا سہارا بننے پر مجبور۔ اب مزید اس کہانی میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نیا ویلن یا سازشی کردار بھی کہانی میں داخل ہو سکتا ہے جو ان دونوں بہنوں کو مزید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے، یہاں پر سرمد اور زارا کے لیے لڑے گا، سارا سے جو سرمد اور اس کا دوسرا کزن، سارا اور زارا کا کزن، اس کی پھوپھو کا بیٹا، وہ اور دونوں آپس میں زارا کے لیے لڑیں گے کیونکہ دونوں کو اصل میں زارا سے ہی محبت ہے، یا شاید وہ جان نہیں پا رہے کہ کس کو زارا سے محبت ہے یا کس کو سارا سے محبت ہے۔ اب کیا پتا زارا بھی لڑے اپنے کے لیے، کیونکہ زارا تو پہلے ہی اپنے پھوپھو کو بیٹے کو تھوڑا تھوڑا پسند کرنا شروع ہو گئی۔ سارا شروع سے اس کو پسند کرتی تھی کیونکہ وہ شروع سے اس کے پاس ہی رہی ہے، جبکہ زارا تو اس کے پاس رہی بھی نہیں ہے، لیکن اس بار وہ دونوں پہلے جیسے کمزور نہیں ہوں گی، اب دونوں کو اپنی غلطیوں سے سیکھ چکی ہوں گی، وہ مل کر ہر سازش کا سامنا کریں گی۔ کہانی کے آخر میں ہم شاید یہ دیکھیں گے کہ دونوں بہنیں تمام تلخیوں، شکایتوں اور فاصلے بھلا کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں گی۔ ان کے درمیان وہی بچپن والی بلوس محبت لوٹ آئے گی جو کبھی کسی غلط فہمی کی نظر ہو گئی تھی، اور شاید ڈرامے کا اختتام ایک بہت خوبصورت منظر پر ہو جہاں دونوں بہنیں ایک ہی ساتھ بیٹھی ہوں، ہنستے ہوئے اپنی پرانی باتوں کو یاد کرتے ہوئے اور کہہ رہی ہوں کہ دنیا ساری خوشیاں، سارے خواب تبھی مکمل ہیں جب اپنا خاندان، اپنے گھر والے، ماں باپ، بہن بھائی سب اکٹھے ہوں، کیونکہ آخر میں سچ یہی ہے، بہنیں جڑواں ہوں یا نہ ہوں لیکن دل ہمیشہ ایک ساتھ ہی دھڑکتے ہیں۔ اور یہ ہے جڑواں کی وہ کہانی جو دکھ، خوشی، محبت، غلطی اور معافی کے راستوں سے گزرتی ہوئی ہمیں سکھاتی ہے کہ رشتے ٹوٹتے نہیں، صرف آزمائشوں سے گزر کر مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یوں کہ محبت کے رشتے آزمائشوں سے ڈرتے نہیں، وہ تو ہر زخم کو سینتے ہیں، اور وہ تو ہر زخم کو سینے میں چھپا کر دنیا کے اور زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں۔ بہنوں کا رشتہ دنیا کے تمام طوفانوں کے بعد بھی اپنے ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ اب مزید اس ڈرامے میں ایسا ہوگا کہ زارا کے لیے دونوں کزن آپس میں لڑیں گے اور سارا، جسے جو اپنے پھپھو کے بیٹے کو پسند کرتی ہے، وہ بیچاری دکھی ہوگی، لیکن آخر میں اس کی پھپھو کے بیٹے کو احساس ہوگا کہ مجھے اصل میں زارا سے نہیں، سارا سے ہی محبت تھی، جو کہ میں اپنی غلط فہمی میں تھا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سارا کے جانے کے بعد وہ سارا کے لیے پریشان تھا، نہ کہ وہ زارا کے لیے پریشان تھا۔ وہ جب آہستہ آہستہ سمجھ جائے گا کہ مجھے زارا سے نہیں، سارا سے محبت ہے، تو ہو سکتا ہے وہ سارا سے محبت کا اظہار کر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ سارا سے ہی محبت کرتا ہے، اور سرمد، وہ شروع سے زارا سے محبت کرتا تھا، زارا کو شاید ہی اس کے پھپھو کے بیٹے سے محبت ہو جائے، لیکن وہ بھی آخر میں احساس کر لے گی کہ یہ تو شروع سے ہمیشہ سارا سے ہی محبت کرتا تھا، نہ کہ مجھ سے، اس لیے وہ بھی شاید اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جائے۔ شاید وہ سوچے کہ میری بہن ہے، میں اپنی بہن کو میں نے پانے کے لیے اتنی اپنے رب سے دعائیں کی ہیں، تو اب میں اس کو اس ایک بے وجہ کے لیے اپنے بہن کو چھوڑ دوں، یہ ہمارے درمیان دراڑیں ڈالیں گے۔ اس لیے وہ چاہتی ہے کہ شاید زارا کہے کہ تمہیں میں نے کبھی بھی اس لحاظ سے نہیں دیکھا تھا، وہ اس کو ترک کر دے گی اور وہ اپنی پھپھو کے بیٹے سے شادی کر لے گی، اور اینڈ پہ زارا سرمد سے شادی کر لے گی۔ یہ سب ایک ساتھ ہنسی خوشی رہیں گے، یا ہو سکتا ہے ان کے درمیان ایک اور ویلن مزید آ جائے جو کہ زارا کا دشمن ہے، اور وہ سارا کو پکڑ کر قید کر کے لے جائے گا، اور وہ دیکھے گا، اس کو تڑپائے گا زارا کو، زارا اپنی بہن کے لیے تڑپے گی، پھر اس کو اپنی بہن کی محبت کا احساس ہوگا، وہ اس احساس کو سمجھے گی، جتنی دیر میں وہ احساس کو سمجھے گی تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ اس طرح ہی ہوگا؟
وہ اپنی بہن کے احساس کو، جب اپنی بہن کی محبت کو جب تک سمجھے گی تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، کیونکہ اس کا دشمن ان پر حاوی ہو چکا ہوگا۔ تب زارا اپنے پھر سے پرانے والے روپ میں آ جائے گی، جب وہ لڑکوں کو کالج میں مارا پیٹا کرتی تھی اور ان کو تھانے میں لے کے جا کے اور مزید پیٹا کرتی تھی، ان کی رپورٹ کروایا کرتی تھی۔ جیسے وہ بہت اچھی، وہ زارا کبھی بھی غلط بیانی نہیں کرتی، وہ غلط بات کا ساتھ نہیں دیتی، لیکن ہاں انسان کبھی کبھی خود سر ہو جاتا ہے۔ لیکن اب یہ معاملہ ہے دو بہنوں کا۔ سرمد زارا سے بے لوث محبت کرتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہی بچپن سے ہی زارا کے ساتھ رہا ہے اور وہ ہمیشہ زارا کے ساتھ ہی رہتا تھا، صبح سے لے کر شام تک وہ زارا کے ساتھ کالج میں بھی پڑھتا تھا، گھر میں بھی آتا رہتا تھا، وہ بچپن سے ہی اس کے ساتھ محبت کرتا تھا۔ وہ اپنی محبت کے واسطے دے گا، زارا تو ٹھہری اپنی مرضی کی مالک، وہ کیا کہے گی، کیا ہوگا اس رشتے کا انجام، کیا زارا سہ پائے گی، سارا سہ پائے گی؟ دونوں بہنوں کا کیا آپس میں جھگڑا ہو جائے گا؟ کیا آپس میں دونوں ایک دوسرے کی دشمن بن جائیں گی؟ دشمن بن جائیں گی تو کیا ہوگا اس ڈرامے کا انجام؟ کیا عادل اور سرمد دونوں مارے جائیں گے؟ کیا عادل اور سرمد کے راستے الگ الگ ہو جائیں گے؟ کیا سرمد کا باپ مانے گا کہ میں اپنی بیٹی کو اس گھر میں بیاہ دوں جہاں پر اس کی بہن کو ایسے ذلیل کر کے نکال دیا گیا تھا؟ کیا زارا کا ابو اپنی بہن کو گھر سے نکال دے گا؟ کیا اس کا سچ سامنے آئے گا؟ کیا رکشی کی ماں سچ بول پائے گی؟ کیا وہ شرمندہ ہوگی؟ کیا وہ ندامت کے آنسو روئے گی؟ اللہ ہر کسی سے بدلہ لیتا ہے، رکشی کی صورت میں بھی اسے بدلہ ہی ملا ہے۔ رکشی اپنے شوہر سے کتنی محبت کرتی ہے، کیسے اس نے شادی کی، لیکن اس کا شوہر اسے صرف پیسے ایٹھنے کے طریقے ڈھونڈتا رہتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔